السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ کلام پیش کر رہا ہوں، کل رات کی تحریر ہے اور امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر کے بارے میں بات کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ غم و افسردگی ہے مستقل ایک سوگ ہے جانا، غم و افسردگی ہے مستقل ایک سوگ ہے جانا، محبت درد ہے جانا، محبت روگ ہے جانا۔ غم و افسردگی ہے مستقل ایک سوگ ہے جانا، محبت درد ہے جانا، محبت روگ ہے جانا۔ نہ تو الزام لے ہرگز میرے پھوٹے مقدر کا، نہ تو الزام لے ہرگز میرے پھوٹے مقدر کا، میرا جو حال ہے یہ سب میرا سنجوگ ہے جانا، میرا جو حال ہے یہ سب میرا سنجوگ ہے جانا۔ نہ تو الزام لے ہرگز میرے پھوٹے مقدر کا، میرا جو حال ہے یہ سب میرا سنجوگ ہے جانا۔ ہر ایک جذبہ ہر ایک رشتہ کسی لالچ پہ مبنی ہے، ہر ایک جذبہ ہر ایک رشتہ کسی لالچ پہ مبنی ہے، محبت بھی شباب و حسن کا آروگ ہے جانا، محبت بھی شباب و حسن کا آروگ ہے جانا۔ ہر ایک جذبہ ہر ایک رشتہ کسی لالچ پہ مبنی ہے، محبت بھی شباب و حسن کا آروگ ہے جانا۔ جو حاصل ہو محبت باعث توقیر ہوتی ہے، جو حاصل ہو محبت باعث توقیر ہوتی ہے، جسے نہ مل سکے اس کے لیے ایک بھوگ ہے جانا، جسے نہ مل سکے اس کے لیے ایک بھوگ ہے جانا۔ جو حاصل ہو محبت باعث توقیر ہوتی ہے، جسے نہ مل سکے اس کے لیے ایک بھوگ ہے جانا۔ تھا دنیا دار بھی تھا یار بھی، عاشق بھی تھا فیصل، تھا دنیا دار بھی تھا یار بھی، عاشق بھی تھا فیصل، جفا کی ٹھوکریں کھا کے لیا اب جوگ ہے جانا، جفا کی ٹھوکریں کھا کے لیا اب جوگ ہے جانا۔ تھا دنیا دار بھی تھا یار بھی، عاشق بھی تھا فیصل، جفا کی ٹھوکریں کھا کے لیا اب جوگ ہے جانا۔ غم و افسردگی ہے مستقل ایک سوگ ہے جانا، غم و افسردگی ہے مستقل ایک سوگ ہے جانا، محبت درد ہے جانا، محبت روگ ہے جانا۔ تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم اور پس منظر اور در پردہ سوچ کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ جو غزل کا مطلع ہے وہ محبت کے بارے میں ہے۔ ایکچولی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مل جائے اس کے لیے بہت خوبصورت چیز ہے، اور جس کو نہ ملے اس شخص کو وہ برباد کر دیتی ہے۔ تو اسی پس منظر میں ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو محبت نے برباد کیا ہو، وہ محبت کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ غم و افسردگی ہے مستقل ایک سوگ ہے جانا، محبت درد ہے جانا، محبت روگ ہے جانا۔ اگلا جو شعر ہے وہ مقدر کے بارے میں ہے کہ بعض اوقات جب محبت ناکام ہو جاتی ہے
تو جو معشوق ہوتا ہے وہ عاشق کی بربادی کا الزام خود پہ لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ نہ تو الزام لے ہرگز میرے پھوٹے مقدر کا، میرا جو حال ہے یہ سب میرا سنجوگ ہے جانا، یعنی جو میری قسمت میں لکھا ہے وہ میرے ساتھ ہوا ہے، تو اس کا الزام اپنے سر نہ لے۔ اگلا جو ہے شعر وہ ایک حقیقت، اب ایک میرا خیال ہے ماں باپ کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بے لوث اور بے غرض محبت ہوتی ہے۔ باقی ہر محبت، ہر رشتے کے پیچھے کچھ نہ کچھ غرض، کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں ہے کہ ہر ایک جذبہ، ہر ایک رشتہ کسی لالچ پہ مبنی ہے، ہر ایک جذبہ، ہر ایک رشتہ کسی لالچ پہ مبنی ہے، محبت بھی شباب و حسن کا آروگ ہے جانا، یعنی شباب و حسن کی جو اٹریکشن ہے وہ محبت ہے، شباب و حسن کی لالچ وہ محبت ہے۔ اگلا جو ہے وہی جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جس شخص کو محبت مل جائے اس کے لیے بہت خوبصورت چیز، اور جس کو نہ ملے اس کے لیے بہت بھیانک چیز ہے۔ تو جو حاصل ہو محبت باعث توقیر ہوتی ہے، جو حاصل ہو محبت باعث توقیر ہوتی ہے، جسے نہ مل سکے اس کے لیے ایک بھوگ ہے جانا۔ بھوگ جو ہے وہ گالی گلوچ اور بے عزتی کو کہتے ہیں، اور باعث توقیر کا مطلب عزت کا باعث۔ تو جسے حاصل ہو، جو حاصل ہو محبت باعث توقیر ہوتی ہے، جسے نہ مل سکے اس کے لیے ایک بھوگ ہے جانا۔ آخری جو شعر ہے جو مقطع ہے اس غزل کا، اس میں جو ناکام محبت کا انجام ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر لیتا ہے، جوگ اختیار کر لیتا ہے، جوگ لے لیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ تھا دنیا دار بھی، تھا یار بھی، عاشق بھی تھا فیصل، جفا کی ٹھوکریں کھا کے لیا اب جوگ ہے جانا۔ تھا دنیا دار بھی، تھا یار بھی، عاشق بھی تھا فیصل، جفا کی ٹھوکریں کھا کے لیا اب جوگ ہے جانا۔ جی، تو یہ تھی آج کی غزل۔ امید آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ نے اشعار کے مفہوم اور پس منظر اور درپردہ سوچ سے بھی کچھ لطف لیا ہوگا۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، اور آزمائشوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔